بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس روز رات کو عیسائیوں کا لشکر دامن کوہ میں جا کر ٹھہرا، بلقیس نے تہیا کر لیا کہ آج ضرور بھاگ نکلے گی۔ چنانچہ وہ کھانا کھا کر جلدی ہی سو گئی تھی۔ اس کے خیمے کے سپاہیوں نے چھانک چھانک کر دیکھا، انہیں اطمینان ہو گیا اور وہ بھی خیمے کے سامنے ہی پڑ کر سو گئے۔ ٹھیک آدھی رات کے وقت بلقیس کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے خیمے کے اندر اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور بے آواز قدموں سے باہر نکل آئی۔ چاند نکل رہا تھا اور چاندنی چٹک رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے محافظ غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور ان کی تلواریں ان کے پہلوؤں میں پڑی تھیں۔ چونکہ آدھی رات کا وقت تھا، اس لیے ہر طرف سکوت مرگ چھایا ہوا تھا اور ہر زیرو آرام کر رہا تھا۔ ہوا بند تھی، نیز درخت اپنی شاخیں سمیٹے محو خواب تھے۔ اس وقت کائنات کے ذرے ذرے پر مہر خاموشی لگ چکی تھی۔ چاند آسمان کے دریچوں سے جھانک رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا والے تمام کاموں اور ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر گہری نیند میں پڑے سو رہے تھے۔ بلقیس واپس لوٹی۔ اس نے شب خوابی کے کپڑوں کے اوپر اپنی پوشاک پہنی اور پنجوں کے بل چل کر دروازے پر آئی۔ محافظ ابھی تک پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ وہ ہر ایک قدم نہایت ہوشیاری سے تھم تھم کر رکھتی، کچھ جھکی ہوئی خوفزدہ نگاہوں سے محافظوں کو دیکھتی۔ خیمے سے باہر نکل آئی۔ چند منٹ کا فاصلہ اس نے کئی منٹ میں طے کیا۔ چونکہ محافظ عین دروازے کے سامنے پڑے سو رہے تھے، اس لیے وہ اپنی قبا کے دامن سمیٹ کر ان کے پاس سے گزرنے لگی۔ جب وہ ان سے 2 قدم آگے بڑھی تو دفعتاً اسے خیال آیا۔ وہ پھر واپس لوٹی اور ایک سپاہی کی تلوار اٹھا لی اور نہایت آہستگی سے اور ہوشیاری سے چلی۔ وہ بخیریت محافظوں سے گزر گئی اور اب خیموں کی آڑ لے کر اس طرف چلنے لگی جس طرف اسماعیل تھے۔ اس نے دن میں ہی دیکھ لیا تھا کہ اسماعیل کو کس طرف رکھا ہے۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ جب اس جگہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ محافظ اور اسماعیل سب پڑے سو رہے ہیں۔ اس نے دن میں اسماعیل سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو ہوشیار ہو کر سوئیں۔ عیسائی ان کی حفاظت بھی عجیب طریقے سے کرتے تھے۔ وہ ان کے ہاتھوں میں سوتی رسے باندھ کر اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیتے تھے تاکہ اسماعیل اگر ذرا سی بھی حرکت کریں تو ان کی آنکھ کھل جائے۔ حسب دستور آج بھی وہ اسی طرح سے بندھے پڑے تھے۔ بلقیس نے قریب جا کر نہایت آہستہ سے کھانسا، ان کے سرہانے بیٹھ گئی اور جھک کر تلوار سے رسے کاٹنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں بلقیس نے دونوں رسے کاٹ دیے اور اسماعیل کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسماعیل خوب جانتے تھے کہ ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی تو پہرے دار جاگ جائیں گے، اس لیے وہ نہایت احتیاط سے اس طرح اٹھے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور خوش قسمتی سے پہرے داروں کی آنکھ نہ کھلی۔ بلقیس نے انگشت شہادت سے اسے خاموشی کا اشارہ کیا اور کہا کہ برائے مہربانی یہاں سے چلیے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئے اور دبے قدموں چاندنی اور سپاہیوں سے بچتے ہوئے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ چونکہ تمام سپاہی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اس لیے اس قدر سکون تھا کہ ذرا سے کھٹکے کی آواز بھی دور تک سنائی دیتی۔ یہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دور چل کر اسماعیل نے کہا، تم یہ تلوار مجھے دے دو۔ بلقیس نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ اسماعیل، اگر کوئی اجل رسیدہ بیدار ہو گیا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ بلقیس، مگر ممکن ہے اس سے اور لوگ جاگ جائیں۔ اسماعیل، تم فکر نہ کرو، میں اس کا استعمال صرف اس وقت کروں گا جب کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس نے تلوار دے دی۔ اب اسماعیل آگے ہو گئے اور بلقیس پیچھے، مگر صرف 1 قدم کے فاصلے سے دونوں آگے پیچھے چل کر خیریت سے لشکر کے کنارے پر نکل آئے۔ دونوں کو اس سے بڑی مسرت ہوئی۔ اب انہوں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی اور اس احتیاط کا خیال نہ رکھا جو کہ خیموں میں کرتے رہے تھے۔ چند قدم ہی چلے تھے کہ اسماعیل کا پیر ایک سپاہی کے اوپر جا پڑا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، کون بے وقوف ہے؟ اس کے بولتے ہی اسماعیل نے تلوار اٹھائی اور تلوار کی چمک دیکھ کر گھگیا گیا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے اسماعیل کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے تو وہ کچھ نہیں سمجھا تھا کہ نیند سے بیدار ہوا تھا، مگر اب جو اس کی نظریں ان کے لباس اور چہرے پر پڑی تو کانپ گیا۔ اس نے کہا، رحم کیجیے، رحم کیجیے۔ اسماعیل خوب جانتے تھے کہ نہ وہ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ یہ اس کی، اور گفتگو کرنا یعنی دوسروں کو بیدار کرنا ہے۔ انہوں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا، چپ، اور وہ چپ ہو گیا۔ یہ دونوں بڑھ کر خیموں سے باہر نکل آئے، مگر سپاہی اس قدر خوفزدہ تھا کہ پھر بھی شور کرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ نہایت سکون سے پڑا رہا، یہاں تک کہ پھر سو گیا۔ صبح اس نے اس واقعے کا ذکر کسی سے اس لیے نہیں کیا کہ تدمیر
اس کی بزدلی پر اس کو قتل کر ڈالے گا۔ اسماعیل اور بلقیس دونوں میدان کو طے کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ چونکہ وہ اب لشکر سے کافی فاصلے پر آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ چاندنی نے سارے پہاڑ پر سفید چادر بچھائی ہوئی تھی اور یہ سیدھی چٹان پر چڑھنے لگے، اس چٹان پر جو سب سے زیادہ اونچی اور سیدھی تھی کہ دن میں کوئی اس پر چڑھنے کی جرت نہ کرتا۔ اسماعیل آگے تھے اور بلقیس پیچھے سہارا لیے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ جب وہ اس کی چوٹی پر پہنچے تو چاند چھپنے لگا تھا اور صبح صادق کے آثار نکل آئے تھے۔ اسماعیل نے کہا، اب صبح ہو رہی ہے، غالباً عیسائی ہمیں نہ دیکھ پا کر ہماری تلاش میں نکلیں گے، مگر یہ ہم کہاں چڑھ آئے ہیں؟ ذرا جھانک کر دیکھیں۔ اسماعیل نے چونک کر دیکھا اور حیران ہو گیا، اور چٹان سے کئی 100 فیٹ نیچے انہوں نے حیران ہو کر کہا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ بلقیس، خیر اب آ گئے ہیں تو مگر اتریں گے کیسے؟ اسماعیل، جو اللہ ہمیں یہاں لایا ہے وہیں ہمیں نیچے بھی لے جائے گا۔ دیکھو آفتاب مشرق سے جھانکنے لگا ہے اور عیسائی اٹھنے لگے ہیں، چلو پیچھے ہٹ جائیں۔ اس وقت آفتاب طلوع ہونے لگا تھا۔ عیسائی اٹھ کر ادھر ادھر پھرنے لگے۔ یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے اور ایک اونچے پتھر کے پیچھے چلے گئے، چونکہ پہاڑ کی چوٹی سب سے اونچی تھی، اس لیے کسی کو خیال بھی نہ ہوا کہ وہ دونوں وہاں ہو سکتے ہیں۔ عیسائی انہیں تلاش کر کر کے وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے اس چوٹی کو نہ دیکھا۔ خون ریز مار کا راڈرک نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے اور اب ان کی تعداد قریب قریب دگنا ہو گئی ہے تو اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے آتے ہی کیوں نہ حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا۔ دراصل وہ لڑائی کو اس لیے طول دینا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو رسد نہ ملے تو وہ کھانے پینے کی تکلیف سے عاجز ہو کر واپس لوٹ جائیں گے۔ ایک وجہ اور بھی تھی اور وہ یہ کہ شب خون مارنے کی فکر میں بھی تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو غافل پا کر اچانک ہی ان پر حملہ کر دے، مگر مسلمان رات بھر پہرا دیتے رہے، اس لیے شب خون مارنا آسان نہیں تھا۔ مسلمانوں کی امدادی لشکر کے آنے سے اسے خوف ہوا کہ اگر جنگ کو طول دیتا رہا تو مسلمانوں کا لشکر برابر آتا رہے گا، اس لیے اس نے 2 شوال 92 ہجری کی صبح ہی لشکر کو میدان جنگ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے درمیان میں 3-4 میل کے فاصلے پر تھے، اس لیے میدان میں سینکڑوں ٹیلے اور 50 نشیبی میدان موجود تھے۔ اگرچہ درخت بھی کافی بڑے تھے لیکن ان کی باقاعدہ کوئی قطار نہ تھی، بلکہ ایک ایک 2 کر کے مختلف جگہوں پر کھڑے تھے۔ عیسائی لشکر کے نقل و حرکت کرتے ہی طبل جنگ زور زور سے بجایا جانے لگا اور سواروں کے دستے صلیبی علم لہراتے قومی نعروں سے آسمان سر پر اٹھاتے میدان جنگ میں آ کر صف بستہ ہونے لگے۔ مجاہدین اسلام نے بھی صبح نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی مسلح ہو کر میدان کارزار میں پہنچنا شروع کر دیا، نیز صفیں قائم کرنے لگے۔ مسلمانوں کے پاس فقط 700 گھوڑے تھے جو کہ تدمیر کے لشکر کو شکست دے کر پکڑے گئے تھے۔ ان پر جناب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، جناب مغیث الرومی اور دیگر افسران اور وہ سپاہی سوار تھے جو کہ عمدہ فارس یعنی شاہ سوار تھے۔ پھر ان کے مقابلے پر عیسائیوں کا لشکر زرہ پوش تھا اور مسلمانوں میں 1000 کے پاس زرہ بھی نہیں تھی۔ عیسائی ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تھے اور مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کے پاس بھی پورے ہتھیار موجود نہ تھے۔ جو نیا لشکر آیا تھا ان میں سے اکثر و بیشتر مجاہدین ایک خاص قسم کی لاٹھیاں لیے ہوئے تھے، جو تمام بڑے بڑے افسر، تجربہ کار جنگجو، گورنر، ماتحت، حکمران اور خود بادشاہ تک سب موجود تھے۔ مسلمان کل 12,000 ہی تھے اور عیسائیوں کی تعداد 90,000 سے کسی طرح بھی کم نہ تھی، گویا 1 اور 8 کا فرق تھا۔ ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں برابر کا مقابلہ کسی طرح بھی نہ تھا اور ہر بات میں عیسائیوں کا پلہ ظاہری طور پر بھاری تھا، لیکن مجاہدین اسلام کو چونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد و بھروسہ تھا، لہٰذا وہ اللہ سے فتح کی توقع رکھتے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہو گئے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک خوشنما بگھی عیسائیوں کے خیمے سے چلی جس میں 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور جو کہ خالص چاندی کی بنی ہوئی تھی، حتیٰ کہ پہیے بھی ٹھوس چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ بگھی پر جو چھتر تھا وہ سونے چاندی کا گنگا جمنی تھا۔ اس بگھی میں راڈرک سوار تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے صفوں سے باہر نکل کر مسلمانوں سے خطاب کیا، دلیرو، مسلمانوں، تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ تم کم اور بے سر و سامان ہو اور دشمن زیادہ ہونے کے باوجود مسلح بھی ہے۔ مسلمانوں کی شان ہی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ غنیم کے مقابلے میں کم اور بے سر و سامان رہے ہیں، مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ فتح یاب کیا ہے۔ پروردگار عالم نے
مسلمانوں سے ان کی جانیں، مال جنت کے عوض مول لے لیے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ اچھا اور سستا سودا ہے۔ مسلمان خوب جانتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے، مرنا ضروری ہے، پھر شریک جہاد ہو کر کیوں نہ شہید ہوں۔ شہداء کے لیے جنت ہے، اور جنت سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ توبہ۔ دنیا کی تاریخ مسلمانوں کے کارناموں سے لبریز ہے۔ مسلمان ہر جنگ میں تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ سوچو، جن کی مدد اللہ کرے وہ کیوں فتح یاب نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور مومنوں کی مدد ہمارے ذمے کرم پر ہے۔ جب اللہ کا یہ صاف اور کھلا ارشاد ہے تو کیوں ہمیں فتح نہ ہوگی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ تم ان کی اولاد ہو جنہوں نے بدر و احد اور حق و باطل کے ہر میدان میں کفر کو شکست فاش دی ہے۔ لڑو اور ان ٹڈی دل بھیڑیوں کو جہنم واصل کر ڈالو۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مختصر سی تقریر ختم ہوئی تو عیسائیوں کا لشکر سمندر کے طوفان کی لہروں کی طرح آگے بڑھا۔ ان کوہ پیکر گھوڑوں کی رفتار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں کچل ڈالیں گے۔ عیسائی لشکر کی صفیں شرق سے غرب تک دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کی صفوں کو دور تک پھیلا دیا تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں طرف جناب مغیث الرومی کو اور بائیں طرف جناب طاہر کو مقرر کیا اور خود درمیان میں رہے۔ عیسائی شور و غل کرتے، طبلے جنگ بجاتے بڑے جوش و خروش سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لشکروں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، اور مجاہدین اسلام نے بھی حرکت شروع کر دی۔ دونوں لشکر طوفان خیز موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے۔ آفتاب کافی بلند ہو گیا تھا اور دھوپ تمام میدان میں پھیل گئی تھی۔ مسیحی فوج کی صفیں بہت زیادہ لمبی تھیں کہ بائیں دستے کو دایاں دستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مسلمانوں کی صفیں اتنی لمبی لمبی نہ تھیں۔ خیال تھا کہ شاید عیسائی جنگ کی ابتدا نیزوں سے کریں گے۔ عیسائی پہلے ہی سے نیزے تانے آ رہے تھے۔ آخر بڑھتے بڑھتے دونوں لشکروں کا تصادم ہو گیا۔ نہایت جوش و خروش اور پوری قوت سے نیزے کھینچ کھینچ کر مارے جانے لگے۔ عیسائی پہلے ہی سے شور کرتے، طبلے جنگ بجاتے اور طرح طرح کے نعرے لگاتے آ رہے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حملے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کا نعرہ لگایا۔ تیسرے نعرے کی تکرار تمام لشکر نے کی اور نہایت جوش سے حملہ کر دیا۔ نیزے کھٹا کھٹ چلنے لگے۔ جنگ شروع ہوئی۔ عیسائیوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان ان سے بہت ہی کم ہیں، اتنے کم کہ ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پوری قوت سے حملہ کیا، مگر مسلمان سنگی چٹان کی طرح ڈٹ گئے، اور انہوں نے نہایت صبر و استقامت سے ان کے کوہ شکن حملے کو روکا۔ عیسائیوں نے ایک اور حملہ کیا، مسلمانوں نے اسے بھی روکا اور خود بھی بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو چھید ڈالا۔ عیسائی تلملائے اور آہ و فریاد کرتے گھوڑوں سے نیچے گر گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عیسائیوں کے قدم رک گئے اور انہوں نے غضبناک ہو کر حملے کرنا شروع کر دیا، مگر مسلمانوں پر ان کے غصے کا اثر ہوا، نہ کہ جوش و خروش کا۔ وہ جس استقلال سے لڑتے رہے، چونکہ صفیں لمبی لمبی اور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے لڑائی بھی دور تک پھیلی ہوئی تھی، مگر ہنوز فریقین کی پہلی صفیں ہی مصروف جنگ تھیں اور بقیہ صفیں ان کے پیچھے لڑائی کے لیے مستعد کھڑی تھیں۔ اگرچہ کچھ عیسائی مارے جا چکے تھے کہ اول تو وہ ان کی پہلی صف کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، دوسرے ان کے پیچھے پیادوں کی صفیں تھیں، اور ان کی خواہش تھی کہ عیسائی سواروں کو پیدل مسلمانوں تک نہ جانے دیا جائے، چونکہ نیزوں کی لڑائی کچھ زیادہ سودمند نظر نہ آئی۔ اس سے فریقین نے نیزے پھینک کر تلواریں نکال لیں۔ صاف و شفاف تلواریں آفتاب کی روشنی میں جگمگاتی ہوئی اٹھیں اور سر و تن کے فیصلے کرنے کے لیے ان کے اوپر جھکیں۔ ان خونفشاں تلواروں سے بچنے کے لیے سیاہ ڈھالیں بلند ہوئیں۔ اب جنگ نہایت زور و شور سے شروع ہو گئی۔ بہادر سرفروش کٹ کٹ کر گرنے لگے، ہاتھوں پیروں اور سروں کے انبار لگنے لگ گئے اور خون کا دریا بہنے لگا۔ جوں جوں آفتاب بلند ہوتا جا رہا تھا، جنگ کی آگ بھڑکتی جاتی تھی۔ عیسائی مسلمانوں پر اور مسلمان عیسائیوں پر جوش و خروش سے اور پوری قوت سے حملے کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کا قریب قریب صفایا کر دیا تھا۔ پہلی صف کے سواروں کے مرتے ہی ان کے گھوڑے بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پہلی صف کے سواروں نے پکڑنا اور ان پر سوار ہو کر لڑنا شروع کر دیا۔ اب کوئی باقاعدہ نظام یا ضابطہ باقی نہ رہا تھا۔ مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے تھے۔ نہایت خوناشام جنگ ہونے لگی۔ تلواروں کے جلد جلد اٹھنے سے دور تک تلواروں کا کھیت اگا ہوا تھا۔
خون آلو تلواریں خون کے چھینٹے اڑاتی بلند ہو کر جھک رہی تھیں اور بڑی پھرتی سے چل رہی تھیں۔ عیسائی کافر و ظالم برابر غل مچا رہے تھے اور زور زور سے طبلِ جنگ بھی بجا رہے تھے، ساتھ ہی زخمی آہو فغاں کر رہے تھے۔ ان کی مختلف آوازوں سے نہ صرف میدان جنگ گونج رہا تھا بلکہ میدان سے باہر دور دور تک شور سنائی دے رہا تھا۔ عیسائی جوش و خروش و غضب سے بھرے ہوئے نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے، چاہتے تھے کہ جلد از جلد مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، مگر مسلمان گویا لوہے کے بن گئے تھے۔ وہ نہ مرتے تھے اور نہ ہی پیچھے ہٹتے تھے بلکہ نہایت استقلال اور بڑی جواں مردی سے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص جس عیسائی پر حملہ کرتا اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا۔ ان کی بے پناہ تلواریں ڈھالوں کو پھاڑ کر ان کے سروں کو کاٹ ڈالتیں۔ ہر مجاہد خون خوار شیر بن گیا تھا اور عیسائی بھیڑوں کو چیر پھاڑ رہا تھا۔ ایک طرف جناب مغیث الرومی اور دوسری طرف جناب طاہر تھے، دونوں بڑی پھرتی سے لڑ رہے تھے۔ وہ جس طرف حملہ کرتے عیسائیوں کو مار مار کر بچھا دیتے تھے۔ انہوں نے کثیر تعداد دشمنوں کو موت کی نیند سلا دیا، مگر سب سے زیادہ جوش سے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ لڑ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اسلامی علم تھا اور دوسرے میں تلوار۔ وہ علم سنبھالتے ہوئے خونخوار حملے کر رہے تھے اور کسی شخص کو مارے بغیر پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ چشم زدن میں صفوں کو الٹتے تھے اور جس پر حملہ کرتے اسے ڈھیر کیے بنا دم نہ لیتے۔ وہ کچھ اس شان سے لڑ رہے تھے کہ عیسائیوں کے دلوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔ وہ ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ اب دوپہر ڈھلنے لگی تھی، آسیائے جنگ اور بھی تیزی سے گھومنے لگی تھی اور سرفروش اس میں پسنے لگے تھے، چونکہ اکثر صفیں ٹوٹ کر مخلوط ہو گئی تھیں اور عیسائی مسلمان آپس میں گھس گئے تھے، اس لیے مسلم پیدل پلٹنیں بھی حملہ آور ہو گئی تھیں۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ پیدل مسلمانوں کو گھوڑوں سے ہی کچل دیں گے، مگر جب حملہ کیا تو مسلمان پیادوں نے نیزے مار مار کر سواروں اور گھوڑوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائی کافر سمجھ گئے کہ پیدل کو مارنا سواروں سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ پیدل مسلمان نیزوں سے لڑ رہے تھے۔ وہ جس سوار پر حملہ کرتے اس کی زرہ پھاڑ کر نیزوں کی انیاں پسلیوں میں توڑ کر پار ہو جاتی اور وہ چیخیں مار مار کر گر جاتے تھے۔ عیسائی کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے، جگہ جگہ انسانی اعضاء اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، یہاں وہاں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ عیسائی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان خونخوار شیروں کی طرح حملہ کر کے ان کو ٹھکانے لگا رہے تھے اور خود اس قدر کم مرتے ہوئے بھی معلوم نہیں ہو رہے تھے کہ اگر کبھی ایک آدھ مسلمان شہید بھی ہو جاتا تھا تو کم سے کم 15-20 عیسائیوں کو جہنم واصل کر چکنے کے بعد شام تک اسی جوش و خروش کے ساتھ جنگ ہوتی رہی۔ سرفروش لڑ لڑ کر مرتے رہے، اگرچہ فریقین اس کوشش میں رہے کہ جنگ کا فیصلہ آج ہی ہو جائے، لیکن نہ ہو سکا اور آفتاب غروب ہو گیا۔ مجبور ہو کر ہر دو فریق الگ الگ ہوئے، رات بسر کرنے کے لیے اپنے اپنے خیمے کی طرف لوٹ گئے۔ داستان میں آگے کیا ہوا، اس گھمسان کی جنگ میں کس کو شکست ہوئی اور کس نے فتح حاصل کی یا کون بھاگنے پر مجبور ہوا، یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔